بسم الله الرحمن الرحيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں استقامت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک تلاوت کی. اس حدیث مبارک کا روایت کرنے والا جلیل القدر صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہوں. استقامت کا لفظ قیام اور قوم سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں سیدھا رہنا، سیدھا چلنا. اصطلاحی اور شرعی معنی ہیں کہ دین کے احکام پر تمام زندگی ثابت قدم رہنا. یہ حدیث مبارک ان احادیث میں سے ایک ہے جو جوامع الکلم ہے، یعنی جن کے تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن معنی جامع اور وسیع بیان کیا گیا. استقامت کا کلمہ قرآن مقدس میں تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے. جہاں بھی آیا ہے اسی معنی میں آیا ہے کہ اپنی بات پر قائم رہو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں سورہ ہود آیت نمبر 112 میں بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی بے خوفی بے غمی ان شخصوں کے لیے ہے جو استقامت اختیار کر کے دین پر قائم رہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ احقاف کی آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر مطالعہ حدیث کے 2 کلموں میں سائل کے جواب میں اسلام اور ایمان کے تمام مفہوم و معنی سمیٹ دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو زبان پر اور دل میں تازہ رکھو. جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور مرتے دم تک ان پر قائم رہو. استقامت کے معنی اور مفہوم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابۃ الکبار رضوانullah تعالی علیہم اجمعین سے جو روایتیں مذکورہ ہے ان میں سے چند ایک درج کی جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا لیکن پھر کچھ ان میں کافر ہو گئے. ثابت قدم وہ ہے جو اس پر قائم رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ استقامت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اس کے علاوہ کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ آیت نمبر 30 تلاوت کی اور فرمایا خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ استقامت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی عمل کو اللہ کے لیے خاص کرے. اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ استقامت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ استقامت اللہ کے عائد کردہ فرائض کو فرما برداری کے ساتھ ادا کرنا ہے. استقامت کا کلمہ کہنے میں تو آسان ہے لیکن عمل کرنے میں کافی مشکل ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے نزول قرآن میں جو آیت مشکل محسوس ہوئی وہ فاستقم کما امرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. قال شیبتنی ہودن والواقعات والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کوورت، کیونکہ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر کھینچا ہے. وہ قیامت کس طرح آئے گی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب ان صورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و تدبر کیا تو اس کا اثر براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت مبارک پر پڑا. تو حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا اور دعا کے لیے التجا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہیں زمین میں دفن کر کے اوپر سے آرے چلائے گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا صحابۃ الکبار رضوانullah تعالی علیہم اجمعین پر جو اثر ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابۃ الکبار رضوانullah تعالی علیہم اجمعین پر بڑے بڑے مصیبتیں آئی، سخت ابتلا یا آزمائش میں گرفتار ہوئے، طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوئے، لیکن ذرا برابر بھی ایمان و اسلام سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو رہتی دنیا تک اسلامی تاریخ میں استقامت کی روشن مثالیں اور اعلیٰ نمونے انہوں نے قائم کی. تو یہ مثالیں قائم کرنے میں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شامل ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کسی نے پوچھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمیں بتا دیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل تھا وہ کون سا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ وہ نیکی جس کو ہمیشہ اور پابندی سے ادا کیا جائے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو آج ہمارے معاشرے میں استقامت ثابت قدمی اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے، اسی لیے کہ دین و دنیا کی ترقی کے لیے یہ صفت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. دینی تعلیم ہو یا دنیاوی کاروبار ہو، نوکری، صنعت، معاشرت، الغرض جو بھی معاملہ ہو، اس میں کامیابی اس وقت ہوگی جب اس کی تکمیل تک اور مقصد حاصل کرنے تک استقامت اختیار کی جائے.
تو اللہ تبارک و تعالی سے استقامت کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ استقامت کی صفت ہر مسلمان میں پیدا کرے اور اس کے ثمرات و اثرات سے ہمیں نوازے. آمین یا رب العالمین.